السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن عظیم کی سورہ حجرات کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل آقائے دو جہاں سرور کون مقام مونس انس و جاں، ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، بے شک بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ گمان کیا ہے؟ کسی کے بارے میں آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں کوئی خیال آیا اور وہ خیال اس کی عیب جوئی کے تعلق سے ہے، اس کی برائی کے تعلق سے ہے، اس کو تکلیف پہنچانے کے تعلق سے ہے، یہ خیال، یہ سوچ، یہ گمان ہے اور برا گمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد، بہت زیادہ گمان سے بچو۔ ذرا قربان جائیے اللہ رب العزت کے ارشاد پر کہ اللہ تعالی صرف عملی عبادت کرنے کا حکم نہیں ارشاد فرما رہا ہے، بلکہ جسم کے ساتھ ساتھ ذہن و فکر کو، سوچ کو، خیال کو، گمان کو پاکیزہ کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، گناہ جھڑتا ہے،
جسم گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، جسم نجاست سے پاک ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ ظاہر کی پاکی ہے، یہ باہر کی پاکی ہے۔ اور ایک ایمان والا انسان صرف اپنے جسم کو پاک نہیں کرتا، اپنے کپڑوں کو پاک نہیں کرتا، اپنے گھر کو پاک نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی سوچ کو پاک کرتا ہے، اپنے خیال کو پاک کرتا ہے، اپنے دل کو پاک کرتا ہے، اپنی روح کو پاک کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرتا ہے۔ اور پاکی کا ذریعہ کیا ہے؟ تو ایک بات ان میں سے یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کسی کے بارے میں برا گمان مت کرو، کسی کے بارے میں برا گمان مت کرو۔ اگر تم اس کو کچھ برا کرتے ہوئے دیکھتے ہو، اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم اس کو منع کر سکو، تو جا کے پیار محبت کے ساتھ منع کرو کہ یہ بھائی یہ کام غلط ہے، اس کام سے آپ کو نقصان ہوگا، اس کام سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ اور اگر آپ روک نہیں سکتے ہیں، آپ منع نہیں کر سکتے ہیں، تو کم سے کم اس کے بارے میں غلط خیال دل میں مت رکھو۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کڑی سے کڑی ملاتے ہیں، ایک آدمی کو آپ نے بازار میں دیکھا تو آپ گمان کرتے ہیں بازار آیا ہوگا، تو نہ جانے کسی پر نظر پڑی ہوگی، نہ جانے کسی سے بات کیا ہوگا، نہ جانے یہ کیسا کام کیا ہوگا، تو کسی کے بارے میں یہ گمان مت کرو۔ ہاں گمان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے گمان کرنا ہے، اللہ کے بارے میں گمان کرو اور اچھا گمان کرو۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی، کہ اللہ اس کے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں جو گمان کرتے ہیں، جو خیال کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، اللہ آپ کو وہی دیتا ہے۔ آپ نے اللہ کے بارے میں گمان کیا اللہ میرا بھلا کرے گا، اللہ میرا اچھا کرے گا، اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، اللہ مجھے محتاج نہیں کرے گا، اللہ مجھے تکلیف میں نہیں رکھے گا، اگر بیماری ہو گئی ہے تو شفا دے گا، روزگار چھوٹ گیا ہے تو اللہ روزی دے گا، دشمنوں نے عداوت شروع کر دی ہے تو اللہ اس کی عداوت سے محفوظ رکھے گا، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا ہے تو اللہ اس کے لیے راہ پیدا کرے گا۔ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے تم جیسا گمان کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا، اللہ تم کو وہی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرو، ایسی بات نہ کہو جو اس کی ناشکری میں شمار ہو جائے، اس کی نافرمانی میں شمار ہو جائے، اس کی طرف سے تمہارا یقین ڈگمگا جائے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔
اللہ کے حبیب کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ اللہ اور اللہ کے حبیب کی بات تو بڑی عظیم ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ظن المؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو، مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ اور ارشاد ہوتا ہے المؤمنین اخوہ، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، تو اپنے بھائی کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ تم نے کسی کو کسی جگہ پر دیکھا، وہاں اچھائی بھی ہے وہاں برائی بھی ہے، تو برائی کی طرف اس کو منسوب کرنے سے بچو، اس کے بارے میں بھلائی کا گمان کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی اچھی چیز لینے گیا ہوگا، اپنی ضرورت کی خاطر گیا ہوگا، اپنے کاروبار کے لیے گیا ہوگا، اچھے کام کے لیے گیا ہوگا۔ میرے آقا کا ارشاد ہے مومنوں کے حق میں بہتر گمان کرو، اچھا گمان کرو۔ جب تم مومن کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہو تو اللہ تم کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ایک مسلمان کو اذیت نہ پہنچاؤ، ایک مسلمان کو گالی نہ دو۔ میرے آقا کا ارشاد ہے سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی گالی دینے والا انسان فاسق ہو جاتا ہے۔ اور فاسق اس آدمی کو کہتے ہیں جس آدمی کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، جس آدمی کی بات معتبر نہیں ہوتی، جس آدمی کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، جس آدمی کو امام تک بنانا مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، ایذائے مسلم یا مسلمان کے بارے میں برا سوچنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، مت سوچو کسی کے بارے میں۔ ہاں، ایک طرف میرے آقا کا ارشاد ہے ظن المؤمنین خیرا، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرو، اور ایک طرف میرے آقا کا ایک اور ارشاد ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اتقوا مواضع التہم، اے ایمان والو تہمت کی جگہ سے بچو، برائی کی جگہ سے بچو، ایسی جگہ جانے سے بچو جس جگہ جانے سے لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا ہوگا، لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہوگا، لوگ تمہارے بارے میں برا سوچنے لگیں گے، لوگ تمہارے بارے میں برا گمان کریں گے، تو لوگوں کو بدگمانی میں ڈالنے سے بھی بچو۔ آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں، اور مغرب کے بعد جب دھندلا چھا جاتا ہے، رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، حضرت صفیہ آقائے دو عالم کے پاس ملنے آتی ہیں۔ آقائے کریم کی زوجہ حضرت صفیہ ملنے آتی ہیں، آقا کریم ان سے بات چیت فرماتے ہیں۔ اتنے میں دو صحابی قریب سے گزرتے ہیں،
الیک سلیک کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، سلام دعا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی چند قدم صحابہ گئے تھے، میرے آقا نے آواز دی لوٹ آؤ، صحابہ کرام لوٹ آئے۔ اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہے، میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم کو یہ کیوں بتاتے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہیں تمہارے دل میں یہ وہم پیدا نہ ہو، یہ گمان پیدا نہ ہو کہ میرے ساتھ کوئی اجنبیہ عورت ہے، میرے ساتھ کوئی نامحرم عورت ہے۔ صحابہ دست بستہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بارے میں ایسا گمان کر سکتے ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نفس کا بھروسہ نہیں، تمہارا نفس تم سے کیا کہے گا، تمہارے دل میں کیا خیال پیدا ہوگا، تمہارے اندر کون سا گمان پیدا ہوگا۔ اس لیے میں نے یہ واضح کر دیا کہ میرے ساتھ میری بیوی حضرت صفیہ ہیں۔ اپنے معاملات کو پاک رکھنا، اپنے معاملات کو صاف رکھنا، اپنی ذات کو صاف رکھنا، اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہ سے بچو، برائی کی جگہ سے بچو، ناپسندیدہ جگہ سے بچو، ناپسندیدہ بات کرنے سے بچو، ناپسندیدہ کام کرنے سے بچو۔ اللہ رب العزت کا ارشاد اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کسی کے بارے میں خیال کرنے سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو تم جو گمان کرتے ہو وہ گمان اپنی جگہ پر غلط ہو اور اس گمان کے غلط ہونے کی وجہ سے اس آدمی کے لیے تمہارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں کدورت پیدا ہو جائے، تمہارا من اس سے موٹا ہو جائے، دوریاں بڑھنے لگے۔ یہ تو کسی کے بارے میں سوچنے کی بات ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی برائی لگاتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی بولتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دوسرے کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دوسروں کو ورغلاتے ہیں۔ ہم صبح سے شام تک نہ جانے دو لوگوں کے بیچ میں نفرت کی کیسی کیسی بیج بوتے ہیں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ستر المؤمنین ستر اللہ فی الآخرہ، ایک حدیث میں ہے ستر اللہ یوم القیامہ، اور ایک حدیث میں ہے ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، جس بات کو اللہ نے چھپا لیا اس بات کو تم بھی چھپا لو۔ گناہ کرنے کے بعد گناہ کا اعتراف کرنا یہ صحیح ہے۔ اگر تم نے گناہ کیا ہے اور اس گناہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے تو اب وہ گناہ کسی اور سے بیان بھی مت کرو، اللہ سے معافی مانگو کہ جب اللہ نے تمہارے گناہ کو چھپا لیا تو پھر تم اپنا گناہ کسی کے سامنے ظاہر کیوں کرتے ہو؟
اب ظاہر سی بات ہے، جب کرنے والے کو منع کیا گیا تو دیکھنے والے کو کیا حق پہنچتا ہے، سننے والے کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ویسے بھی سنی سنائی باتیں اکثر غلط ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی زبان تک پہنچتے پہنچتے بات بالکل بدل جایا کرتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو ایک ایمان والے شخص کی کسی بات کو چھپا لیتا ہے، اس کے عیب کو ڈھانک لیتا ہے، تو اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جہاں تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسان جمع ہوں گے، وہاں اعمال نامہ سامنے ہوگا، عمل کا دفتر کھلا ہوا ہوگا، ایک ایک کا حساب ہوگا، اور وہ حساب بھی اقرار کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پوچھے گا، یہ گناہ تم نے کیا تھا، وہاں جھوٹ بولنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اقرار کرنا ہی ہوگا، اعتراف کرنا ہی ہوگا، تم نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ انسان حسرت و ندامت کے ساتھ سر جھکائے اقرار کرتا جائے گا، لیکن معلوم ہے آپ کو، یہ حساب و کتاب بھی اللہ اکیلے میں نہیں لے گا، وہاں حضرت آدم کھڑے ہوں گے، حضرت آدم کے سامنے یہ اقرار ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، تو اعمال تولنے کا عمل بھی حضرت آدم کے سامنے ہوگا۔ اے آدم، دیکھو تمہاری اولادوں کا حال، اپنے بچوں کے اعمال اپنی آنکھوں سے دیکھو، کہیں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ میرے گناہ بڑھا دیے گئے، میری نیکیاں گھٹا دی گئیں، تو اللہ حضرت آدم کو کھڑا کرے گا تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ حضرت آدم ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اور انسان کو سب سے زیادہ بھروسہ اور اعتماد باپ پر ہوتا ہے، تو حضرت آدم کے سامنے حساب ہوگا۔ اب اگر اللہ ایسے موقع پر رسوا فرمانا چاہے، ذلیل فرمانا چاہے، حقیر گرداننا چاہے، کسی کے عیب کو کھول دینا چاہے، محشریوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹ دیا جائے، کیا کریں گے آپ؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو جب قیامت کے دن اللہ آپ کے گناہوں کا ڈھنڈورا نہیں پیٹے گا تو آپ کون ہوتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے گناہوں کا ڈھنڈورا پیٹیں؟ ایک دوسرے سے بیان کر کر کے مزے لیں، ایک دوسرے کے بارے میں کہیں اور ہنسیں، اللہ چھپاتا ہے، پھر آپ کیوں نہیں چھپاتے؟ آپ کیوں نہیں ستر پوشی کرتے؟ اللہ فرماتا ہے تم کسی کا عیب چھپاؤ گے تو اللہ تمہارا عیب چھپائے گا۔ میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس انسان کے کام بنانے میں لگا رہتا ہے جو انسان کسی انسان کا کام بنانے میں لگا رہتا ہے۔
ایک آدمی دوسرے آدمی کا کام بنانے میں لگا رہتا ہے تو کام بنانے والے کا کام اللہ بنا دیتا ہے۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ آپ کی مدد میں تب تک لگا رہتا ہے جب تک آپ کسی کی مدد کرتے لگے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بدگمانی کرنے سے بچو۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں، آقائے دو عالم جنگ میں تشریف لے جاتے تھے تو دو مالدار مجاہد کے ساتھ میں ایک غریب مجاہد کو ساتھ کر دیتے تھے۔ غریب مجاہد کا کام یہ ہوتا کہ ان مالدار مجاہدین کا کام کاج کرتے، اور مالدار مجاہدین کا کام ہوتا کہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے، ان کو کھانا دے دیتے تو انہیں کھانا مل جاتا اور ان کا کام ہو جاتا۔ اس طرح یہ نظام چلتا رہتا، غریب کا بھی کام نکل جاتا اور امیر کا بھی کام نکل جاتا۔ یاد رکھیے، امیر بنانا بھی اللہ کی مرضی ہے اور غریب بنانا بھی اللہ کی مرضی ہے۔ کوئی غریب اپنی وجہ سے نہیں ہوا ہے، کوئی امیر اپنی وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ واللہ یقبض من یشاء ویبسط، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ فرما دیتا ہے۔ یہ آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ہو تو دنیا کی ساری دولت وہ سمیٹ لینا چاہے، لیکن یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ تو غریب کو غریب ہونے کی وجہ سے حقیر مت جانیے، امیر امیر ہونے کی وجہ سے اپنے کو گھمنڈی تصور نہ کرے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آقائے دو عالم لشکر کا نظام اس طرح قائم کرتے کہ دو مالدار مجاہدین کے ساتھ میں ایک غریب کو شریک کر دیتے کہ وہ مالدار ان کو کھانا کھلا دیا کریں اور غریب پکانے وغیرہ کا انتظام کیا کریں، ان کا کام کر دیا کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ انہوں نے برسوں دین حق کی تلاش میں گزارا ہے، دین حق کی تلاش میں، اور اللہ نے ان کو دین حق عطا فرمایا ہے، دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو دو امیر صحابہ کے ساتھ میں کر دیا گیا۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی کھانا بنانے سے رہ گئے، نہیں پکا سکے۔ ان دونوں صحابی نے کہا جاؤ حضور کے باورچی خانے سے لے آؤ، آقائے دو عالم کے باورچی خانے سے کھانا لے آؤ۔ اور ادھر آقائے دو عالم کا باورچی خانہ حضرت اسامہ سنبھالتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید حضرت زید ابن حارث کے بیٹے، اور حضرت زید ابن حارث آقا کریم کے منہ بولے بیٹے۔ حضرت اسامہ سے حضور بہت محبت فرماتے تھے، کم عمر تھے۔ حضور کی وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً 17-18 برس تھی۔ آقا کریم کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔
آقا کریم کے کھانے پکانے کا انتظام حضرت اسامہ کرتے تھے، اور اتفاق ایسا کہ حضرت اسامہ نے آج کچھ بنایا نہیں تھا، اس لیے کہ باورچی خانے میں کچھ موجود نہیں تھا۔ بار بار ایسا ہوتا، آقا کریم کے کاشانے میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا کر لیتے، کبھی کئی دن کا فاقہ کر لیتے۔ آج تھوڑی سی تنگی پر ہم شکوہ شکایت کی زبان کھولنے لگتے ہیں۔ ذرا اس دور کو یاد کریں، آقا کریم کائنات کے مالک و مختار ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں احد پہاڑ سے کہہ دوں تو وہ سونا بن کر میرے پیچھے پیچھے چلے، لیکن حال یہ ہے کہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے۔ آقا کریم کے باورچی خانے میں کچھ موجود نہیں تھا، اس لیے حضرت اسامہ نے کہا آج میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ تم کو دے سکوں۔ حضرت سلمان فارسی نے جا کر ان دونوں ساتھیوں سے کہہ دیا، تو وہ ساتھی کہنے لگے حضرت اسامہ نے بخل سے کام لیا، حضرت اسامہ نے بخیلی کی، ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ہم کو کچھ نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں صحابی آقائے دو عالم کی بارگاہ میں پہنچے۔ آقائے دو عالم فرماتے ہیں تمہارے منہ میں گوشت کا خون دیکھ رہا ہوں، تمہارے منہ میں گوشت کا خون دیکھ رہا ہوں۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، بھلا گوشت کا خون ہمارے منہ میں کیسے آیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تم لوگوں نے برا گمان نہیں کیا، غیبت نہیں کیا؟ کیا تم لوگوں نے حضرت اسامہ کے بارے میں ایسا نہیں کہا؟ دونوں صحابی نادم ہو گئے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم نے ایک ایمان والے شخص کی برائی کی، ان کے بارے میں برا گمان کیا، ان کے بارے میں برا سوچا۔ کیا یہ ایک مسلمان بھائی کا گوشت کھانا نہیں ہے؟ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے کہ جو انسان کسی کی برائی کرتا ہے وہ انسان اپنے مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے منہ میں خون کا اثر دیکھ رہا ہوں کہ تم نے کسی کے بارے میں برا کہا، برا خیال کیا، برا گمان کیا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر غور کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ظاہری عبادت کر کے جہاں ہمارے ظاہر کو سنوارنا چاہا ہے وہاں ہمارے دل و دماغ کو بھی سنوارنا چاہا ہے، ہمارے خیال کو بھی پاکیزہ کرنا چاہا ہے، ہماری سوچ کو بھی پاکیزہ کرنا چاہا ہے، ہمارے دل کے اندر جو کھٹکتا ہے اس کو بھی پاکیزہ کرنا چاہا ہے۔ اس سے بہتر دین آپ کو نہیں ملے گا، اس سے بہتر تعلیم آپ کو نہیں ملے گی، اس سے اچھا موقع آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ اسلام کے اصولوں کے پابند رہیں، اسلام کے طریقوں کے پابند رہیں۔ بس ایک بات عرض کرتا چلوں، اسپین سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا، بچے کھچے چند لوگ جو وہاں موجود تھے لوگوں نے داڑھیاں منڈوا لیں، کپڑے بدل لیے، اپنے گھروں سے اسلامی چیزوں کو نکال دیا،
یعنی ان کے ظاہر کو دیکھ کر کوئی کہہ نہ سکے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن عیسائیوں نے اپنی رپورٹ کے مطابق کہا کہ ابھی بھی ہمارے ملک میں کچھ مسلمان ہیں، آخر ان مسلمانوں کو کیسے تلاش کیا جائے؟ تو انہوں نے ایک چوراہے پہ پانی کا مٹکا رکھا اور چند قدم کی دوری پر ایک کوڑھی انسان کو بیٹھا دیا، جس انسان کو کوڑ کی بیماری ہو جاتی ہے، اور اس انسان کو تاکید کیا کہ جب اس چوراہے سے کسی کو گزرتے دیکھو تو العطش العطش پکارو کہ اے لوگوں مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو، یہ پکارو، تمہارا یہ کام ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے۔ لوگ گزرتے جاتے، وہ چلاتا رہتا اور کوئی اسے مٹکے سے پانی نہیں پلاتا۔ ایک پین شرٹ کوٹ میں ملبوس آدمی، چہرہ صاف، ظاہر سے نہیں لگتا کہ یہ مسلمان ہوگا، جب وہ گزرا اور اس بیمار شخص نے کہا مجھے پانی پلا دو، تو وہ آگے بڑھا، مٹکے سے پانی لیا اور اس کو پانی پلا دیا۔ سرکاری جاسوس چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، جاسوس نے آ کر پکڑ لیا۔ پہلے پہل تو اس نے انکار کیا کہ وہ مسلمان ہے، بالآخر سختی کرنے پر اس نے بتایا کہ ہاں وہ ایک مسلمان ہے۔ تو اس نے جاسوسوں سے پوچھا بتاؤ، جب میرا ظاہری حلیہ نہیں بتا رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، تو تم نے مجھ کو کیسے پہچان لیا کہ میں ایک مسلمان ہوں؟ تو ان عیسائیوں نے کہا تھا ایک بیمار کو پانی پلانے کا حکم تمہارے ہی رسول نے دیا ہے، تمہارے ہی پیغمبر نے دیا ہے، تمہارے ہی دین میں دیا گیا ہے، اسلام کے سوا کسی اور ماننے والے کو یہ تاکید نہیں کی گئی ہے، اور تم نے ایک بیمار پر ترس کھایا، ایک بیمار پر رحم کیا، اس سے ہم نے پہچان لیا کہ تم ایک مسلمان ہو۔ ذرا سوچیں مسلمان کی پہچان کیا ہے، مسلمان کی آئیڈینٹی کیا ہے، مسلمان کی شخصیت کیا ہے، شناخت کیا ہے، اور آج ہم کیا بنے جا رہے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ کوئی گمان گناہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔